پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت خوبصورت شہر تھا اور اس کے بالکل درمیان میں ایک شہزادے کا مجسمہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ نیلے رنگ کے ہیرے تھے اور اس کے گاؤن کی گرہ میں ایک لال رنگ کا قیمتی پتھر تھا اور اس کی تلوار میں بھی ہیرے تھے، اور وہ شہزادہ پورے کا پورا سونے کا بنا ہوا تھا۔ کسی دور میں وہ شہزادہ اس شہر کا شہزادہ تھا۔ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا۔ جب وہ زندہ نہ رہا تو لوگوں نے اس کا مجسمہ شہر میں لگا دیا۔ ایک دن ایک ابابیل ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کر رہی تھی کہ راستے میں رات ہو گئی، اور اس نے سوچا کیوں نہ وہ رات کو آرام کرے اور صبح کو اپنا سفر شروع کرے۔ وہ سونے کے لیے جگہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر وہ شہزادے کے مجسمے پر پڑی۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ اس کے پیروں میں آرام کر لے، اور وہ اس کے پیروں میں آ گئی اور سو گئی کہ اچانک اس کے اوپر پانی کا ایک قطرہ گرا، اور اس نے اوپر دیکھا کہ شاید بارش ہو رہی ہے، مگر بارش نہیں ہو رہی تھی کہ پھر سے اس کے اوپر ایک پانی کا قطرہ آ کر گرا۔ اب کہ اس نے سوچا کیوں نہ وہ دیکھے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ اڑی اور شہزادے کے پاس آئی، اور اس نے دیکھا کہ وہ پانی تو شہزادے کی آنکھ سے گر رہا تھا اور شہزادہ رو رہا تھا۔ ابابیل نے شہزادے سے پوچھا، محترم شہزادے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، پیاری ابابیل، جب میں زندہ تھا تو میں اپنے شہر کے غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اب میں زندہ نہیں ہوں تو میں خود ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ کیا آپ میری جگہ ان کی مدد کرو گی؟ اور ابابیل بہت رحم دل تھی۔ اس نے کہا، میں ضرور ان لوگوں کی مدد کروں گی۔ اور اگلی صبح شہزادے نے ابابیل کو بتایا کہ مجھے بہت سے غریب لوگ نظر آتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت غریب عورت ہے اور اس کا ایک بہت چھوٹا بچہ ہے، اور اس کے پاس اس بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے۔ پیاری ابابیل، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری آنکھ سے یہ نیلے رنگ کا ہیرا نکال کر لے جاؤ اور جا کر اس غریب عورت کو دے دو تاکہ وہ اپنے بچے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکے۔ اور ابابیل نے ویسا ہی کیا۔ اس نے شہزادے کے مجسمے میں سے نیلے رنگ کا ہیرا نکالا اور اس عورت کے گھر میں جا کر گرا دیا۔ یوں اس عورت کی مدد ہو گئی۔ ابابیل واپس آئی اور اس نے شہزادے سے کہا، آپ نے جو کہا میں نے کر دیا۔ کیا اب میں جا سکتی ہوں، اپنا سفر شروع کر سکتی ہوں؟ شہزادے نے کہا، پیاری ابابیل، ابھی نہ جاؤ، آج کا دن رک جاؤ۔ مجھے کچھ اور لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کی مدد کر دو۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ ایک غریب بچہ ہے، اس کے پاس پہننے کو کپڑے اور جوتے نہیں ہیں، مگر وہ اسکول جانا چاہتا ہے۔ اس کے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں۔ پیاری ابابیل، میری مدد کرو۔ میرے گاؤن کی گرہ میں سے لال رنگ کا موتی لے جاؤ اور اس بچے کو دے دو۔ اور ابابیل نے وہی کیا۔ اس نے وہ لال پتھر لیا اور جا کر اس بچے کے پاس گرا دیا، اور وہ بچہ خوش ہو گیا۔ ابابیل شہزادے کے پاس واپس آئی اور شہزادے نے ابابیل سے کہا کہ ایک شخص کی مدد اور کر دے۔ وہ دیکھ سکتا ہے کہ ایک بہت غریب شخص ہے جو سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، اور وہ بہت تھکا ہوا اور کمزور بھی ہے۔ اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ پیاری ابابیل، میری دوسری آنکھ سے بھی یہ نیلے رنگ کا ہیرا لے جاؤ اور اس آدمی کو دے دو۔ اس آدمی کی مدد ہو جائے گی۔ اور ابابیل نے وہی کیا۔ دوسری آنکھ سے ہیرا لیا اور اس آدمی کے پاس جا کر گرا دیا، اور وہ آدمی ہیرا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ابابیل واپس آئی اور اس نے دیکھا کہ شہزادے کی دونوں آنکھیں چلی گئیں، اب وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کہیں نہیں جائے گی، بلکہ شہزادے کے ساتھ مل کر غریبوں کی مدد کرے گی۔ اور اس نے وہی کیا۔ وہ شہزادے کے مجسمے سے
हीरे मोती निकालती और जहाँ भी उसको गरीब नजर आते वो उनको जाकर दे देती। उसने बहुत सारे लोगों की मदद की, एक गरीब फकीर की और एक लड़की की जिसके पास खिलौने नहीं थे, और एक गरीब आदमी की भी। उसको भी उसने शहजादे के ऊपर से सोना लाकर दे दिया। अब जब अबाबिल शहजादे के पास वापस आई, उसने देखा कि शहजादे के ऊपर से कोई हीरा और सोना नहीं बचा। वो बिल्कुल लोहे का मुजस्समा रह गया, और अबाबिल भी इतना काम करके बहुत थक गई और कमज़ोर हो गई। अब वो कुछ और नहीं कर सकती थी, और एक दिन अबाबिल शहजादे के पैरों में गिरकर मर गई। वो जिंदा नहीं बची। अगले दिन जब लोग शहजादे का मुजस्समा देखने आए तो उन्होंने देखा कि मुजस्समा खूबसूरत नहीं रहा, वो तो लोहे का मुजस्समा बन गया। उन्होंने सोचा वो उसको गिरा दें, और उन्होंने वो मुजस्समा गिरा दिया और अबाबिल को भी उसके साथ रख दिया। मगर अबाबिल और मुजस्समे का दिल बिल्कुल भी उदास नहीं था, बहुत खुश था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने गरीबों की मदद की, जो कि बहुत अच्छी बात है।